ہجرت کے 5ویں سال عرب کے تمام لوگوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ایک پلان بنا لیا، اور ان کی جو تعداد تھی تقریباً 10,000 کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز یہ تھی کہ حملہ آوروں میں شامل قبیلہ غطفان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینہ منورہ میں جو پیداوار ہے اس کا ایک حصہ یہ لے لیا کریں، تاکہ یہ غطفان والے اہل قریش سے الگ ہو جائے تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی، یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اوحی من السماء فتسلیم من الامر اللہ، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ غطفان والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور مدینہ منورہ کی جو پیداوار ہے اس کا ایک حصہ انہیں دے دیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا او ان رائیک او ہواک فرائینا تبع لواہک ورائیک، اگر یہ چاہت آپ کی ہے، آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی چاہت کے تابع ہیں۔ فَإِن كُنْتُ إِنَّمَا تُرِيدُ بِالْإِبْقَاءِ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، آپ نے فرمایا اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ جب ہم اور یہ سبھی کافر ایک تھے، جب ہم اسلام نہیں لائے تھے، جب ہم ان کافروں کے ساتھ تھے تو ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ بغیر اجازت ہماری پیداوار جو مدینہ منورہ کی پیداوار تھی کھجور وغیرہ، ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ ہم سے ایک کھجور بھی بغیر اجازت لے لیں۔ اگر انہیں کھجوریں چاہیے ہوتی تو یا یہ ہم سے خریدتے یا پھر یہ ہمارے مہمان بنتے، تو مہمان نوازی کے طور پر ہم ان کو اپنی کھجوریں عطا کرتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے بدلے ان کو جواب میں تلواریں دیں گے، ہم ان کو پیداوار کا حصہ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عرب کے 10,000 کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالات کو دیکھ کر آپ نے یہ سوچا کہ چلے ایک حصہ ہم ان کو دے دیں گے غطفان والوں کو، تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، جن کی تعداد کے لیے کافروں کی جو تعداد ہے 10,000 میں سے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ جذبہ دیکھا حضور علیہ السلام نے، حضرت سعد بن معاذ کا یہ جذبہ دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ اب ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کی رائے کے مطابق فیصلے کو چھوڑ دیا، تو یہ جتنے بھی 10,000 کی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کر یہ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر انہیں اپنی جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ کفار واپس پلٹ گئے، لوٹ گئے۔ اب یہاں جیسے ہی کافر پلٹے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ بنو قریظہ والوں کے ساتھ جا کر جو ہے وہ آپ جنگ کریں۔ اب یہاں جہاد کا حکم ملا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عرض کی، آپ دیکھیں تقریباً 40 دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا، 40 دن تک صحابہ کرام علیہ رضوان نے آرام نہیں کیا۔ ابھی یہاں سے فری ہوئے تھے، فارغ ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے لبیک کہتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ جب وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے ان کے علاقے کا محاصرہ کیا، تقریباً 50 دنوں کے بعد بنو قریظہ تنگ آ کر اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ سیدنا سعد کو جو ہے وہ آپ لے آئیں، اور جو وہ ہمارے لیے فیصلہ فرمائے ہمیں قبول ہوگا۔ بنو قریظہ والے یہ چاہتے تھے کہ سعد کے اسلام لانے سے پہلے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے تو سعد ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے گا، وہ ہماری طرفداری کرے گا، ان کی امید یہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو
سعد کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ کو فیصلے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ان کے لیے وہی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَإِنِّي أَحْكُمْ فِيهِمْ أَن تُقْتَلَ مَقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَعَ ذَرَائِعُهُمْ کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت بحکم اللہ او بحکم الملک، یعنی کہ سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو عرش کا مالک چاہتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہی تم نے فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حوالے سے رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جن اہل کتاب نے کافروں کی مدد کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈالا، اور بعض کو تم قتل کرتے ہو اور کچھ کو تم قید کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فیصلہ تھا جو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر سنایا تھا۔ اللہ اکبر۔